لیکن میں چیز محسوس کر رہا ہوں کہ میں دعاؤں کا کہہ رہا ہوں اور آپ آمین بھی نہیں کہہ رہے. میں آپ کے وارثوں کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں ضروری نہیں اللہ دعا مانگنے والے کی سنتا ہو تو کسی کی آمین بھی سن لیتا. لہذا مہربانی صاحب آپ اپنا وزن محسوس کیا کریں. جب دعا کی جائے تو آمین کہا کریں. مالک ہمارے وطن کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے. ذمہ داران چہرے ممبر پہ موجود ہیں. میں ان بھائیوں سمیت آپ سب سے کہہ رہا ہوں مجلس میں بیٹھتے ہو یا نماز تہجد والے مصلی حلقہ ماتم میں ہوتے ہو یا تلاوت قرآن کر رہے ہو. آج کل ایک دعا ہر لمحے ذہن میں رکھنا کہ اس درندوں بھری مکارانہ طاقتوں کے سامنے اللہ ایران کو باعزت کامیابی دیتا ہے. آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہیں. مالک وہ جو جنگ ایران نے اب لڑی ہے نا یہ بھی 39 دن کی تھی. یہودیوں کو تاریخ یاد آ گئی. بلکہ امریکہ کے ایک بڑے دانشور نے کہا ہے کہ ہم نے خیبر والے بدلے لینے ہیں. وہ خیبر سعودیہ میں ہے بدلے ایران سے لے رہے ہیں. نہیں آپ میری بات پہ دھیان نہیں دے رہے. میں آپ سے کیا کروں مہربانی صاحب دیکھیں میں لمبی میرے خیال کو گفتگو اچھی نہیں لگے گی لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں چند باتیں میں کیونکہ موجود گفتگو کرتا ہوں زندہ باتیں کرتا ہوں. آغا خامنائی 86 سال کے تھے. 2 سال اور جی لیتے. 6 سال اور جی لیتے. بالآخر مرنا ہی تھا. مجھے ڈیرہ غازی خان کا پتہ نہیں ہے کم آتا ہوں کم آیا ہوں. ہمارا جو پنجاب ہے نا میرا جو شہر گجرا والا ہے وہ پیورلی اللہ والوں کا شہر. میں نے ان اللہ والے مسلمانوں کو بھی آغا کی شہادت پہ یہ تبصرہ کرتے سنا ہے کہ خامنائی کی شہادت سے پہلے ہمیں کربلا کی سمجھ نہیں آتی تھی. میں ممبر پہ سلام کر رہا ہوں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کو. یہ بسم اللہ خان صاحب آئیں تشریف لائیں. اجازت آپ بھی دے رہے ہیں؟ مہربانی سر مہربانی بہت شکریہ. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں. بڑی محبت ہے آپ سماعت فرما رہے ہیں. ناظم ممبر نے مہربانی کی. وگرنہ میں محسوس کرتا ہوں کہ شیعہ مجلسوں میں مولوی صرف برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. مہربانی سر. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان دیوبندی بھائیوں کا بہت بڑا نام مولانا فضل الرحمان تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل کراچی سے مولانا تقی عثمانی جنہوں نے اپنا موقف سوشل میڈیا پہ دیا کہ امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ہم ایران کے ساتھ ہیں. ان کے پیروکاروں نے کہا آپ یہ کیا غضب کر رہے ہیں
یہ ایران والے تو حسین حسین کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی تائید کے بعد یہ پاکستانیوں کو پیغام دیا ہے کہ بے شک حسین حسین کرتے ہیں، اور ہم ان کی تائید اس لیے کر رہے ہیں کہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ اب جیے آج میں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور کیمرے اگر نہ بھی ہوتے تو اتنے معزز مجمع میں کہہ رہا ہوں۔ ویسے یہ کیمرہ جب تک مجلسوں یا جلسوں میٹنگوں میں نہیں ہوتا تھا نا، دنیا سوکھی تھی، بندے بات کر کے مکر جاتے تھے۔ اب یہ کیمرہ مولویوں کو مکرنے نہیں دیتا۔ میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا۔ لوگ مہربانی آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ جب سارے نعرے ممبر کے قریب سے لگے نا تو لائیو دیکھنے والے سمجھتے ہیں بندہ مولوی اور اندے نال آئے۔ بندہ بدلو، بندہ بدل لیا کرو مہربانی۔ کیا کہنے، سارے جواب دیں، سارے جواب دیں۔ آپ جیے، میں نے متشدد مسلمانوں کو تبصروں میں دیکھے، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے جماعت اسلامی سے جو جماعت کے بانی تھے، اب تو سیاسی دنیا میں بانی ہی کہنا پڑتا ہے، آپ چوب بھی کمال اچھے لگتے ہیں۔ اگر میری ساری تقریری غور سے سننے لگ گیا میں کہاں کر جاؤں، آپ کو ماڑا چنگا ہوں ہاں بھی کرنے دیں۔ جماعت اسلامی کے ہیڈ بانی مولانا مودودی تنظیمی پلیٹ فارم دن محرم کے تھے، مودودی صاحب کا خطاب تھا۔ موسم جو بھی ہوتا ہے بندے وہی تبصرے کرتے ہیں۔ مثلا آج کل بندے دو چار بازار میں جہاں بھی کھڑے ہوں گے، آپ قریب ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ دوسرا دور مذاکرات کا شروع ہونے لگا، دیکھو کیا بنتا، یعنی موسم کی بات ہی پبلک کرتا ہے۔ مودودی صاحب مائک پہ آئے، محرم کے دن تھے، تو محرم کے بارے میں جلسہ نہیں تھا، تنظیمی جلسہ تھا، لیکن مودودی صاحب نے کہا کہ میں جب ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، جب سب نے، جب انگلش کا ایک فقرہ بچے ہمیں بتاتے ہیں، fill in the blanks۔ fill in the blanks کا کیا مطلب ہے؟ خالی جگہ پر کرو، تو کوئی کام آپ بھی کیا کریں، سارے کام ہم ہی سے لیتے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں جب سب نے، جب آپ چپ ہو جاتے ہیں پھر سارے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں، پھر ہم پہ ایف آئی آر ہوتی ہے، پھر مجمع کہتا ہے ساڈا شیر آیا۔ تو دور بدل چکا ہے، آپ دانا دوست ہیں۔ مودودی صاحب کہہ رہے تھے، اب اس فقرے کو میں وضاحت میں کیا جاؤں گا۔ مودودی صاحب نے کہا کہ بندے کہہ رہے تھے، دوست کہہ رہے تھے، جب سب نے، اگر موجودہ بین الاقوامی حالات آپ کے سامنے، مودودی صاحب کہتے ہیں لوگ کہہ رہے تھے جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ مودودی کہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں جب حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی پھر سب نے کیسے کر لی؟ کیا کہنے آپ جیے۔ متوجہ ہیں سرکار؟ میری ڈیرہ غازی خان کے
بلا تفریق فرقہ. میں صرف عقیل محسن یا بھائی ظفر کا مہمان نہیں ہوں، میں پورے شہر کا مہمان ہوں، اور شہر مسلمانوں کا ہے. میری مسلمانوں سے ایک اپیل ہے، موجودہ حالات مہمانوں کی منت کر رہا ہوں، مذہبی نفرتوں کے بیریئر گلیوں سے ہٹا دو. حضور اب بحث مذہبوں کی نہیں ہے، اب مقابلہ دین کا دین سے ہے. یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے پیدائشی دشمن تھے. میں دانا دوستوں میں بات کر رہا ہوں. بیٹا یہودی اور عیسائی ازلی دشمن تھے ایک دوسرے کے. ڈیرہ غازی خان والو، تمہیں مسلمانوں تمہیں ختم کرنے کے لیے وہ اپنے اختلافات ختم کر کے اکٹھے ہو چکے ہیں. جناب کی مذہبی نفرتیں کنٹرول ہی نہیں ہو رہی. جو کبھی کبھی مجالس میں آتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. رضوی صاحب نے 2 دفعہ کہا ہے یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے پیدائشی دشمن تھے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میں تھوڑی وقت تو نہیں ہے. جناب مریم کے کردار پہ حملہ کرنے والا یہودی تھا. میں اپنے ماشاءاللہ نمائندہ چہرے ممبر پہ موجود ہے قبلہ. میری پہلی درسگاہ جو ہے وہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ قبلہ کے مکتب میں درس قرآن میں یہ بات پہلی دفعہ میں نے تب سنی تھی جب میری تعلیمات کا آغاز تھا کہ بی بی مریم کے کردار پہ حملہ یہودی نے کیا تھا. بچپن تھا لیکن میرے ذہن میں تب یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مریم اپنے زمانے کی بطول تھی. بطول پہ جب بھی حملہ کرتا ہے یہودی کرتا ہے. آپ جی ہیں قرآن کہہ رہے ہیں وہ لفظ قبلہ قرآن میں محفوظ ہے. یہودی نے یہ لفظ کہے تھے ما کانا ابو کے امرأ سوء وما کانت امک بغیا. مریم تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی. یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی. مریم تیرے ماں باپ نیک تھے. میں کو خود ہی لطف لے رہا ہوں. دشمن مریم کا اقرار کر رہا تھا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے. مجھے نہیں پتا، مطمئن تو ہوں، لیکن اس بھرے پنڈال میں اس باریکی کو 10 بندے سمجھتے ہیں یہ سارا پنڈال ہی سمجھ لیتے. بات گہری ہے، بات کافی ساری باریک ہے. مریم بی بی کا دشمن مان رہا تھا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے. اس کا مطلب ہے صدیوں پہلے اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ ہم جن سے ہدایت کے کام لیتے ہیں ان کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں. نہیں، میں نے پہلے کہا تھا، آپ دھیان ہی نہیں دے رہے. اللہ مہربانی سر. آج شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی بحثیں بہت پیچھے چلی گئی ہیں. اب تیری نسلوں نے بات کرنی ہے عیسائیوں سے. یہ 4 دن بعد اگر اسلام آباد کی ٹیبل پہ یہ اسلحے بارود کی جنگ رک جاتی ہے اور اس کے بعد کسی امریکن پادری نے کہہ دیا کہ مسلمانوں جنگ وہ تھی جو رک گئی ہے، لیکن دلیل سے بات کرو، دین کن کا افضل ہے؟ دلیل سے بات کرو، نبی کن کا افضل ہے؟
میں ڈیرہ غازی خان کے سالانہ پروگرام میں اتنے کیمروں کی موجودگی میں پورے ملک کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اب اگر عیسائیوں نے چیلنج بحث کا دے دیا نا کہ جنگ رک گئی ہے، آؤ ثابت کرو تمہارا نبی افضل ہے یا ہمارا عیسیٰ افضل ہے۔ میں منت کر رہا ہوں مسلمانان عالم کی کہ اگر کبھی عیسائیوں کے مقابلے میں جانا پڑ گیا، غصے میں اکیلے نہ جانا، ہم تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، ہمیں گھر میں گالیاں دے لیا کرو لیکن عیسائیت کے مقابلے پہ اکیلے نہ جانا، ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجربے ہیں۔ اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں۔ اس لیے جو مہربانی سر مجھے موقع دے، جو عیسائیوں سے ذرا اس کی ایکو کم کرے پلیز۔ میرے خیال میں واحد بندہ ہوں جو ساؤنڈ کم کرواتا پھر رہا ہوں، بڑی معذرت۔ متوجہ ہیں سرکار آپ؟ اور جو عیسائیوں سے ہم شیعہ کہہ سکتے ہیں نا، میرے خیال شاید کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہم عیسائیوں سے کہنے کی پوزیشن میں، تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب عیسیٰ کی ماں چاہتی تھی میرے بیٹے کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جائے، اب بی بی چلی جاؤ، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ لیکن 13 رجب کو ابو طالب کی حویلی سے نکل کے علی کی ماں اللہ کے گھر کے قریب آتی ہے، دیوار کعبہ نے راستہ دیا، اے بی بی جلدی آ جا، یہ بیت ہے، آنے والا اہل بیت ہے۔ بہت شکریہ۔ بلا تفریق فرقہ میری اپیل ہے، مزاج بدلو، مذہب اپنے رکھو۔ میں کوئی تمہیں شیعہ کرنے آیا ہوں ڈیرہ غازی خان کے مسلمانوں کو؟ ادھا ملک یہ سمجھتا ہے کہ شیعہ ذاکر مولوی تقریریں ہی اس لیے کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے۔ اور میں اتنے معزز مجمع میں کہہ رہا ہوں، کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا۔ اب جی نہیں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ہمارا پروگرام ہم نے نیا بندہ اب شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھرے ولایت علی کی گواہی دینی ہے یا نہیں؟ مہربانی سر لہذا آپ جی مہربانی سر، منٹ چند میرے پاس ہے، گفتگو علی سارے جواب دیا کریں بلند لہجے میں۔ آپ جی ناظم ممبر میرے بھائی نے جو گزارش آپ سے کی وہ درود والے حوالے سے، یہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ 45 بلاک میں مجلس ہو رہی ہے، عقیل محسن ظفر شاہ جی کوئی بھی نہیں ہے، میں انہیں مبارکباد دیتا کہ بندے ستے بھی اور سوزیوں کے بغیر بھی سماعت فرما لیا کرو۔ ذاکرین میری جان ہے، میری جند ہے، ہمیں پیارے لگتے ہیں، لیکن یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں نا، ان باتوں کی آپ کے بچوں کو اسکولوں میں ضرورت ہے، کالجوں میں ضرورت ہے، یونیورسٹیوں میں ضرورت ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو اپنی فیکٹریوں میں، دفتروں میں، یونیورسٹیوں میں بیٹھے بھی احساس رہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے۔ میں زندہ بات کر رہا ہوں، 45 بلاک میں مجلس ہو رہی ہے حسین ابن علی کی، ایسا ہی ہے نا؟ بخدا کئی بندے مجلس والی گلی بدل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں شیعوں کی مجلس ہے، مجلس شیعوں کی نہیں، رسول اللہ کے بیٹوں کی مجلس، شیعوں کی نہیں ہے، آل محمد کی۔ لیکن بندہ کہتا ہے نہیں شیعوں کی مجلس ہے، وہ 45 بلاک کی گلیاں بدل کے رستے سارے بند ہیں، بچ نکلتا ہے۔ میں ہی سواد لے گیا، بچ نکلتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے تو عصر کا ٹائم ہے، اسی گلی میں مسجد ہے، وہ وضو کر کے مصلی پہ جاتا ہے، نماز ختم یعنی سلام
پھیرنے سے پہلے اسی اللہ سے کہتا ہے جس کی نماز ہے اللہم صلی علی محمد. کوئی عالم محمد کی مجلس پچھلی گلی میں تھی، عالم محمد کی محفل تیری گلی میں تھی، وہاں تو رکا نہیں، وہاں تو بیٹھا نہیں، مصلی پہ آ کے کہہ رہے اللہ درود بھیج اوپر محمد اور محمد خیال پہ. زندگی کم ہے، مذہب بے شک نہ بدلو، اپنے مذہبوں میں رہ کے صرف اتنا سوچ لو کہ درود والا قبیلہ شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا. سارے بندے دھیان نہیں دے رہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. مہربانی بیٹا آپ جیئے تھا. اللہم کیا کہتے ہیں مسلمان؟ اللہم صلی علی محمد. میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اور اس کے بعد پڑھتے کما صلیت علی ابراہیم ماشاءاللہ وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ درود بھیج حضور پہ اور ان کی آل پہ، جیسا تو انہیں درود بھیجا تھا نا ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. ڈیرہ غازی خان میں بھی ڈیرہ نہیں سمجھنا تو لکھنؤ والے ہیں سمجھنا. اور ڈیرہ بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے. ہمارے سارے کلچر میں وہ گھر ڈیرے دار ہوتے ہیں. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. مسلمان کہہ رہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیجنا جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. ابراہیم میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں مہمان نواز نبی تھا. اور جو بندے مہمان نواز ہوتے ہیں نا ان کے سجن ساتھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے دوست احباب بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے دوست بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. آپ کا کوئی بات نہیں، مجھے موقع دے. درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. اہل اسلام بھائیو اپنے مذہبوں پہ رہ کے میری بات کی تائید یا تردید کا حق میں آپ کو دے رہا ہوں. درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ہر نمازی پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. اب جی درود جچتا ہی آل پہ ہے. یہ بسم اللہ جی معروف ذاکر جی عمران حیدر کاظمی تشریف لے. درود جچتا ہی آل پہ ہے، درود سجتا ہی آل پہ ہے. اس بھرے شہر کے مسلمانوں سے، میری بزرگوں سے نہیں، جو سرمایہ ہے اصل میں میرے وطن کا، جو مستقبل ہے میرے وطن کا، وہ اہل حدیث بچے ہیں، وہ اہل سنت بچے ہیں، وہ دیوبندی ہیں، وہ بریلوی ہیں، جو پی ایچ ڈی میں ہیں، ماسٹر میں ہیں، جو بیچلر میں ہیں. میری ان بچوں سے اپیل ہے، میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے. بیٹا ایک بات یاد رکھنا، مہمان ہوں میں پورے شہر کا، آپ مستقبل ہو میرے وطن کا. بیٹا زندگی کم ہے، کبھی موقع ملے تو اپنے بزرگوں سے پوچھنا یہ نماز والے آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے. یار ریگولر نمازوں میں پڑھے جا رہے، اس میں بات مذہبوں کی تو ہے ہی نہیں ہے. آپ اپنی مرضی کے علماء اور اسکالر سے پوچھو کہ آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے. آل محمد حضور کی اولاد کو کہتے ہیں، اولاد آل ابراہیم تیرے نبی کے باپ دادا کو کہتے ہیں. اگر عیسائیوں نے کہہ دیا ہمارے بڑے تو نیک تھے،
تم مسلمان بتاؤ کہ نبی کے والدین کے بارے میں تمہارے لٹریچر میں کیا لکھا ہے؟ ایک دعوت فکر ہے، میں کو آپ سے بہت داد نہیں چاہ رہا، اس دعوت پہ دھیان دے. اور یہ باتیں میں آپ سے نہیں کر رہا، آپ سے کر رہا ہوں. کہ وہ خانوادہ جن سے تم نے مقابلہ کرنا ہے، تمہارا قرآن خیر ہے، وہ خاندان نیک تھا. اور تم اپنے نبی کے بارے میں، مجھے ڈیرہ غازی خان کا نہیں پتا، آپ کے علاقے کا نہیں پتا، لیکن ہمارے علاقوں میں ایک زمانہ تھا جب علماء اسلام خطابات میں کہتے تھے نبی نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، اللہ نے کہا حبیب یا والدین بخشوا لے. بول پڑھو گے تیار ہو رہی، یا والدین بخشوا لے یا امت بخشوا لے. تو پھر وجد میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے کہا حبیب یا والدین یا امت، تو پھر سونے نے کہا ماں پہ رہن دے، امتی امتی امتی. حضور نے 3 دفعہ اپنی امت کی سفارش کی. اگر آپ اجازت دیں، میں نے بخشے ہوئے دوستوں سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچے اگر کبھی موقع ملے تنہائی میں صرف اتنا سوچنا، جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا، آپ جیئے. اچھا کمال ہے. ایک طرف یہ اعلان ہوتا تھا اللہ نے کہا یا والدین بخشوا لے یا امت بخشوا لے، تو نبی نے کہا میری امت کو بخش دو، میرے والدین کی خیر ہے. یعنی معاذ اللہ حضور کے والدین جنت میں نہیں ہیں، یا اہل اسلام بھائیوں کا عقیدہ. میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں، میں کیمروں کے سامنے اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. بھرا پڑا لٹریچر کہ نبی کے والدین جنت میں نہیں، اور دوسری طرف اسی چک میں، بستی میں، وسیب میں اعلان ہوتا ہے قاری صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بچے مسجد بھیجو، تمہارا بیٹا اگر قرآن پاک کی چند آیتیں حفظ کر لے گا تو تمہاری 7 پشتیں جنتی بن جائیں. میرے والوں مجھے نہیں اندازہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. اعلان کیا ہوتا ہے مسجدوں میں، ظہیر مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں سر کہ اگر تمہارا بیٹا قرآن کی چند آیتیں حفظ کر لے. نصرت خان جی ہمارے علاقوں میں نا برادریاں غالب جو ہے نا، جٹ، رانے، راجپوت، ورک، وڑائچ، یہاں کا مجھے نہیں پتا. ہمارے علاقے میں جب مولوی کہتا ہے نا تمہارا بچہ قرآن پڑھ لے گا تو تمہاری 7 پشتیں جنتی ہو جائیں گی، اور برادریوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری تیسری پشت انڈیا رہتی ہے، لیکن وہ بچے کو جگاتے ہیں کہ تیری وجہ سے جنت لیٹ نہ ہو جائے، تو چند آیتیں پڑھے گا ہماری 7 پشتیں. تیرے بھی کیا کہنے، اور لاہور کی کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن سے تیرا بیٹا 6 آیتیں یاد کر لے اور تیری 7 پشتیں جنتی ہو جاتی ہیں. اور جس محمد پہ سارا قرآن اترا ہے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں. آپ زندہ و سلامت رہے. جائیں جا کے اپنی مرضی کے علماء سے پوچھو. میری ان پروفیسروں سے اپیل ہے، کیوں نہیں دینیات میں بتایا جاتا کہ آل ابراہیم کون ہے؟ نبی کے بابا حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے، نبی کے دادا حضرت عبد المطلب آل ابراہیم ہے، نبی کے پردادا حضرت ہاشم آل ابراہیم ہے، نبی کے چچا حضرت ابو طالب. مسلمانوں کی سادگی والی حد ہو گئی ہے، جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا کلمہ پوچھتے پھرتے ہیں. کون دھیان دے رہا ہے؟ کون میری بات پہ دھیان دے رہا ہے؟ سر جی وقت تمام ہو گیا. کہیں میرے احباب یہ نہ کہیں کہ رضی صاحب نے بہت لمبا کر دیا. میں اس زمانے میں پنجاب امن کمیٹی میں ایز اے ممبر بیٹھتا تھا. اجازت ہے جی میں بات کروں؟ تو امن کمیٹیاں آپ بھی جانتے ہیں، تھانے کی ہو، ضلع کی ہو، سارے مذہبوں کی نمائندگی اس میں ہوتی ہے. تو جب چائے کی بریک ہوئی نا، میرے ساتھ والی چیئر پہ جو مولانا تھے، مہمانوں کے نام آگے لکھے ہوتے، میرا نام پڑھ کے کہتے ہیں سید ریاض حسین رضوی، آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں. میں ان کے لہجے سے میں نے محسوس کیا کہ میں کوئی انہیں مولوی لگے ہی نہیں.
کیونکہ مولوی تو ہمارے ملک میں بندے سمجھتے ہی اسے ہیں جیڑا کرسی چ پورا نہ آئے. تو بڑا حیران ہوں, آپ شیعہ نمائندہ ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگے ایک بات آپ سے میں نے کرنی ہے, آپ ذرا لہجہ ان کا دیکھیں اور اس لہجے کی چالاکی دیکھیں, کیونکہ بریک تھی چائے کی. تو پتہ کیا کہتے ہیں سید صاحب, چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. یہ ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چائے کی بریک ہے, بحث کا تو وقت نہیں. خیال بتائیں. اوہ ہوئے, چائے کی بریک ہے, یہ اگلے 6 فٹ نیڑے ہو, چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. بس سائیں کرم کرتے ہوتے ہیں. میں نے بھی انہی کے لفظوں میں کہا, میں نے کہا قبلہ چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. یہ رسول اللہ کے نکاح کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جیے قبلہ, آپ جیے, مہربانی. سائیں جی میں نے آپ کا نام پوچھ کے نا تہجد میں دعائیں دینی ہے, پورے پنڈال چک بندہ میری مدد کر رہا ہے. آپ جیو یار, اب مجھے موقع دیں, پک ہو جانا ہے نال آئے نا, مہربانی کر دیں. بے شک یہیں کے میری بات پہ دھیان دیں سب. انہوں نے کہا تھا چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. یا ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ کے چھٹے وارث کا فرمان ہے جو مجھے یقین میں بدل گیا. تیرے امام نے کہا تھا ہمارے چاہنے والوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, وہ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے, ہم ان کے ساتھ ہوتے. سر کمال ہو گیا جب انہوں نے کہا نا چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. یا ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے انہی کے لفظ دہرائے, میں نے کہا چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. یہ رسول اللہ کے نکاح کے بارے. ہوئے 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 ہوئے, جون جولائی کا مہینہ, لیکن گورنمنٹ لیول پہ جو اجلاس ہوتے ہیں نا, سردی لگ جاتی ہے, اتنے پاورفل اے سی ہوتے ہیں, ٹھنڈا یخ ماحول تھا. جب میں نے کہا نا رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال, جذباتی ہو گیا, بلڈ پریشر محسوس ہوا, ہائی ہو رہا ہے. پتہ ہے غصے میں کیا کہتے ہیں, ایک تو تم شیعوں نے جان کھا لی, ہمارے حضور کی کئی شادیاں تھیں, ایک تو تم شیعوں نے جان, اسبار پیر وہ کیا کہتا ہے, ایک تو تم شیعوں نے جان کھا لی ہے, ہمارے نبی کی کئی شادیاں تھیں. اللہ جانے آپ کس نکاح کی بات کر رہے ہیں, اللہ جانے آپ کس شادی کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا قبلہ میں ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں. سارے بندے دھیان نہیں دے رہے, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ واحد شادی تھی جہاں تیرے نبی کا ولیمہ 3 دن اور 3 راتیں چلا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. یہ 3 دن کے ولیمے کے خرچے کون کر رہے ہیں؟ تجھے ماننا پڑے گا خرچہ ابو طالب کا تھا, خرچہ ابو طالب کا تھا, خرچہ. آج بندے کہتے ہیں کہ جی مہنگائی تو بڑی ہے لیکن میں بیٹے کا ولیمہ ترک نہیں کروں گا. ولیمہ میں نے ضرور کرنا ہے کیونکہ ولیمہ سنت ہے. میں بڑے شہر میں کہہ رہا ہوں, ولیمہ سنت محمد کی نہیں, ابو طالب کی. ایک لمحہ مجھے دے. بس کل کا دن کیونکہ جناب ابو طالب کا دن ہے, اگر آپ اجازت دیں میں 2 منٹ آپ کے لے رہا ہوں. یہ تمہارے نبی کی وہ شادی ہے. حضور نے ہم پہ کرم بھی بڑا کیا ہے کہ حضور رشتہ مانگنے خود نہیں گئے. عربوں میں عرب پتی تھی, عربوں میں عرب پتی تھی. اگر حضور خود رشتہ مانگنے چلے جاتے, اللہ جانے ہمارے ملک میں کیا بنتا. جہاں کوئی دولت والی بیوہ دیکھتے کہتے ہم نے سنت پہ عمل کرنا.
اس شادی کی آفر ام المومنین خود کرتی ہیں. لطیف ذہن مجمع میرے سامنے ہے، اس باریکی کا لطف میرا ایمان ہے آپ لیں گے. اس ام المومنین کی کنیز نکرانی نے جا کے کہا تیرے نبی سے کہ میری مالکن کہہ رہی ہے مجھے کنیزی میں لے لو. اوئے ہوئے ہوئے، میری مالکن کہہ رہی ہے. وہ بندہ تسبیح تے نہیں پڑھ رہا جی مہربانی. اب جی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہیں کہیں پچھلا تسبیح پڑھ دبا ڈگ پوے. میں بوجھ نہیں بن رہا، سارے میرے اپنے، سارے میرے بھائی ہیں. میں صرف 2 منٹ آپ کے اس انداز میں لے رہا ہوں. اس بی بی نے آفر خود کی، ملکہ تھی بی بی، ملیکہ تھی بی بی. برادری کو اچھا نہ لگا. یہی سبب آپ نے سماعت فرمایا ہوگا عمران شاہ جی کہ بی بی کی جو نکرانیاں تھیں انہیں ساتھ لے کے برادری کی کچھ خواتین ملکۃ العرب کے پاس آتی اور آگے کہتے بی بی آپ نے شادی کا فیصلہ تو کر لیا لیکن آپ نے ذرا بھی خیال نہیں کیا، آپ نے ذرا بھی احساس نہیں کیا کہ آپ کے بابا کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا اور آپ نے یتیم عبداللہ سے شادی کا فیصلہ کیا. آپ کے بابا خویلد کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. مدھم لہجے میں کہتی ہے شادی بھی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی. کیا کہنے بیٹا، آپ جیے سر، آپ جیے. اچھا وقت نہیں ہے پھر کبھی تفصیلات ہو سکتی ہیں. یہ عورتوں کا احتجاج تھا، وہ جو بی بی کے قبیلے کی خواتین تھی. ایک مردوں کا احتجاج ہے دبے لفظوں میں. بی بی کے چچا تھے، میں پڑھے لکھے دوستوں میں بات کر رہا ہوں، ملکۃ العرب بی بی کے چچا تھے عمر بن اسد. عمر بن، میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا کہیں پہ آپ دیکھو نا عمر کے آگے واو ہے تو اس کے عمرو نہیں پڑھنا. عمر، عمرو ویسے بھی اچھا نہیں لگے گا. یہ واو کی پاور ہے سر، گرامر ہے میرا اس میں، آپ ہی تائید کر دیں. چلو مجمع چپ ہے، آپ تو معمم ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، واو کی پاور ہے نا کہ وہ عین کو زبر دے دیتی. تو بی بی کے چچا عمر بن اسد تھے. بی بی نے برادری کے معاملات اپنے چچا کو سونپے ہوئے تھے، تجارت خود دیکھتی تھی. جب بی بی نے شادی کا فیصلہ کیا، تاریخ قبلہ کہتی ہے کہ بی بی کے چچا کے دل میں حسرت تھی کہ کاش ختیجہ میری بہو بن جائے. وہ اس ملکہ کی شادی اپنے بیٹے سے چاہتا تھا لیکن جرأت اظہار نہیں تھی، جرأت نہیں تھی کہ یوں بی بی سے بات کی جاتی. اتنا رعب تھا. ازواج تو محمد کی اور بھی ہے لیکن یہ واحد بی بی ہے جسے زمانہ جاہلیت میں بھی دشمن بھی طاہرہ کہتے تھے. مکمل تجارت پہ کنٹرول بی بی کا، برادری کے معاملات چچا عمر بن اسد دیکھتے. اور جب بی بی نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے سیدوں کی بہو بننا ہے، میں نے ہاشمیوں کی بہو بننا ہے، عمر بن اسد کے اندر قیامت تھی. آج بھی امیر بیٹیوں کے رشتے لوگ کہتے ہیں برادری چوں باہر نہ ٹر جان. مجھے ڈیرے کا نہیں پتا، ہمارے علاقوں میں بڑی پرابلم ہے اور یہ پرابلم عمران شروع سے آ رہی ہے. وہ چاہتا تھا کہ یہ عرب پتی عورت میری بہو بنے. اب اظہار کرنی، رشتے کا فیصلہ ہو گیا، جرأت ہی نہیں تھی. لیکن ہوا پتہ کیا کہ جب اس کی ساری برادری بیٹھی بھی تھی نا، اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں، وقت تمام ہو گیا، کہ اس کے اندر کی کیفیت آپ دیکھیں. عرب پتی بنانا بیٹی اپنی چاہتا تھا، بہو اپنی بنانا چاہتا تھا، لیکن جب بی بی کا فیصلہ ہو گیا وہاں احتجاج نہیں کر سکتا. اپنی برادری میں پتہ کس لہجے میں بات کرتا ہے؟ جب برادری ساری بیٹھی تھی کہتا ہے ہماری بیٹی خود کفیل ہے، لہذا شادی جہاں وہ چاہتی ہے
وہیں ہی ہوگی. لیکن میں پریشان ہوں کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. ڈیرہ والو آپ کا اپنا مزاج ہے، مجھے نہیں اندازہ. یعنی اپنے درد اندر کا اس طرح اظہار کر رہا ہے کہ اللہ جانے یہ سید ہے، یہ ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا، کیونکہ پیسے والا قبیلہ تھا، تجارت والا قبیلہ تھا، انہیں اپنی دولت پہ ناز تھا، انہیں اپنے پیسے پہ ناز تھا، لہذا اس طرح غصے کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گا یا نہیں. بات خدیجہ کے چچا نے کی، پہنچ گئی محمد کے چچا تک. کیا کہنے آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. اب زیادہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے. جب حضرت ابو طالب تیرے نبی کی بارات لے کے ایوان عبد المطلب سے نکل کے خویلد کی حویلی میں جاتے ہیں، عرب کی سب سے بڑی گیدرنگ تھی، عرب کا سب سے بڑا اجتماع تھا. جب نکاح ہونے لگتا ہے، نکاح سے پہلے بات حق مہر کی آتی ہے، تو ابو طالب نے ساری برادری کو چھوڑ کے بی بی کے چچا کو دیکھ کے کہا ما اردتم من الصداق فعلیہ و عمر بن اسد، حق مہر وہی ہوگا جو تو کہے گا. آپ جیے تین دفعہ حق مہر کا تعین ہوتا رہا. عمر بن اسد بڑھاتا رہا. جب وہ حق مہر بڑھا رہا تھا نا، علی کا باپ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر دفعہ کہہ رہا تھا اوکے. بات ختم ہوگی سر. حق مہر جو وہ چاہتے تھے. میری طرف دیکھیں بات میں نے ختم کر دی. اگلے دن خویلد کی حویلی کا سونا چاندی سیدوں کی حویلی میں شفٹ ہو رہا تھا. اور وہ جو میری طرف دیکھیں وہ انتظامی معاملات ہیں. آپ تسلی رکھیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں. خویلد کی حویلی کا سونا چاندی عبد المطلب کی حویلی میں شفٹ ہو. گلی میں وہ گزر رہے تھے جنہیں میں کونسلر ٹرائب سردار کہتا ہوں. ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، آس، مغیرہ، پڑھے لکھے ذاکرین بیٹھے میں. مجلس لائیو نہ چلتی ہوتی تو خیریت تھی. میں نے کہا ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، ہو سکتا ہے کوئی بھائی کہے رضوی صاحب ایسے تو بڑی معتدل اور اعتدال کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ہی انہوں نے حضرت ابو سفیان کہا ہے، رضی اللہ نہیں کہا. بچوں میں رضی اللہ ضرور کہتا، لیکن میں جب کی بات کر رہا ہوں نا تب وہ رضی اللہ ہوئے نہیں تھے. لہذا اسے گستاخی نہ سمجھے، اسے مطلب گستاخی کے زمرے میں نہیں لانا. بات میں نے ختم کر دی. یہ جی بسم اللہ، بہت شکریہ. یہ سردار ایوان عبد المطلب والی گلی میں کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں، دولت کے ڈھیر دیکھتے ہیں، کسی سے کہہ نہیں پاتے یا رسول اللہ کی گزرتے ہوئے ان مکی سرداروں پہ نظر پڑی. حضور کے چہرے کی تلاوت خدیجہ کر رہی تھی. دیکھے کہتی ہیں آپ پریشان کیوں ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ نبی فرماتے ہیں خدیجہ میرے خون کے پیاسے. کھڑی بھی تھی، بیٹھ گئی، تیرے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیری جوتیوں کا صدقہ ان سب نے تو میرے قرضے دینے. آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے. وقت تمام ہو گیا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ بیٹا. بس گفتگو یہیں پہ میں تمام کر رہا ہوں. میرے خیال مصائب کی اب فرصت نہیں ہے. بہت اچھا مصائب پڑھنے والے میرے دوست مہربان، مالک نے ہمیشہ صحت و سلامتی والی زندگی دے. آپ سب صحت و سلامتی کے ساتھ جیے. بات میں نے ختم کر دی.
میری ان مسلمان بچوں سے اپیل ہے، اپنے اسکالر سے پوچھو. مولوی کہتا ہوں تو روٹھ جاتے ہیں، اسکالر کہو تو مطمئن رہتے ہیں. لہذا ان اسلامی اسکالر سے پوچھو کہ دولت ساری رسول اللہ کے قدموں پہ آ گئی. خویلد کی حویلی کی 80,000 اونٹ جس بی بی کا محو تجارت رہتا تھا، اس بی بی کی ساری دولت حق مہر ابو طالب نے دیا. جب ساری دولت ملکۃ العرب کی تیرے نبی کے قدموں کے سامنے تھی، ہمیں بتایا جائے ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دو کہ ابو طالب نے کہا بیٹا محمد ساری زندگی میں تمہارے معاملات کرتا رہا، چلو بیٹا انہیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو میں نے کل حق مہر تیرا دیا نا محمد، آخر میں بھی بال بچڑدار ہوں، دولت کافی ساری تیرے پاس آ گئی ہے، وہ پلیز میرا کل والا جو حق مہر ہے نا وہ تو ہمیں واپس کر دو. علماء اسلام کہتے ہیں نہیں جی، جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. ابو طالب نے ایک دھیلا بھی واپس نہیں مانگا. تیرے بھی کیا کہنے جو رسول اللہ کی شادی پہ حق مہر تک دے کے ایک پیسہ بھی واپس نہ مانگے، اس کے ایمان پہ بحث کرتے ہو، اور جو 300 کی اونٹنی ادھار لے کے محمد کو 900 کی نقد بیچے اسے مومنوں کا امیر سمجھ لیتے ہو. آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں، ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ. مالک ہمیں اتفاق و اتحاد سے جینے کی توفیق عطا فرمائے. مالک ہمارے وطن کو، ہمارے چیف کو مالک اس سے مزید عزت عطا فرمائے. سپردم بخدا یا علی مدد.